بھی یہ بات بتائی تھی. تو اس میں ایک اور چیز انہوں نے کی تھی, آلدو کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ریسیپشن اسٹاف دے کاؤنٹس اے لاٹ, دے آر ویری روڈ ایٹ ٹائمز, مگر یہ کہ بچوں کا انوائرمنٹ, ان کا فیڈ بیک تھا جو انہوں نے ابھی نہیں دیا, وہ ہمارے پاس زیادہ فرینڈلی تھا. یہ ان کا فیڈ بیک تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بچوں کے کھلونے اور ان کی ایکٹیویٹی ٹیچر اور بچوں کو جتنا آپ لوگ ڈرائنگ اور پینٹنگز اور جتنا پکنکس اور گھمانے پھرانے میں بزی رکھتے ہیں, اتنا میں نے وہاں آبزرو نہیں کیا. تو مطلب دیٹ واز امپورٹنٹ کہ ہم لوگ بچوں کی سائیکو سوشل, ہماری بہت ایفرٹ ہوتی ہے کہ ان کو سائیکو سوشلی جو ہے ان کو اتنا. آج ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پہ ہم نے بچوں کی پینٹنگز کی ایگزیبیشن کی ہے, اور اس میں کچھ کرکٹرز اور کچھ جو اسٹارز اور شوبز کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور ہم وہاں پہ ان کی پینٹنگ سیل کریں گے. سو دیٹ از اے پازیٹیو ایکٹیویٹی. اور یہ وہ بچے ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, اور وہ اس بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ میں ان کو بزی رکھنے کے لیے ان کو ساری پینٹنگز اور چیزیں, ان کے پیرنٹس بہت زیادہ انوالو ہیں اور اسٹاف انوالو ہے. سو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ تو اس میں یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے کہ بلڈ کینسر اللہ نہ کرے اگر واپس آ جائے, یا جو اس میں سب سے اہم بات ہے بلڈ کینسر کے حوالے سے بچوں میں, وہ جو کچھ اچھی علامات ہیں کہ اگر کوئی خاص طور پہ لڑکیوں میں بہت اچھی اس کی آؤٹ کم ہے, بہت اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. جو پازیٹیو علامات ہیں ان میں لڑکی ہونا پیشنٹ کا, یا ان کے وائٹ سیلز کا. سر ایسا کیوں ہے, جینڈر وائز کیوں ویری کر رہا ہے؟ یہ ریسرچ ایویڈنس بیسڈ ہے. We don't know the exact molecular mechanism why it is, but that is what the evidence based and research have shown. ہمارے یہاں انسیڈنس کتنا ہے بچوں میں ہمارے یہاں مطلب ایگزیکٹلی بدقسمتی سے کیونکہ پاکستان میں کوئی اس کی رجسٹری نہیں ہے, تو مطلب ویسٹ کا ڈیٹا is something like 1 in 1 million. 1 in 1 million? 1 million. So that is West data. بٹ پاکستان میں کیونکہ وی ڈونٹ نو, ہم نے ایک اور چیز بھی محسوس کی کہ یہ جو بارود اور یہ جو جنگی کام ہمارے بارڈرز ایریاز میں ہوئے ہیں, اس کے بعد ان ایریاز سے ہمیں کینسر کے پیشنٹ زیادہ ملے, اور بارڈر پار کر کے بھی یہاں آئے, بارڈر پار کر کے بھی ہمارے پاس آئے, اور بارڈر کے علاقے سے ہمارے اپنے پیشنٹ. اور ایک اور بیماری ہوتی ہے اپلاسٹک اینیمیا, جس میں بون میرو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بھی شاید پھر ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے, irrational use of pesticides. وہ جو کیڑے مارنے والی دوائیاں کھیتوں میں ڈالتے ہیں, اس کی ایک پروپورشن, ایک ریشیو ہونا چاہیے, اور اس کی صفائی ستھرائی, اس کی دھلائی, ہر چیز کا خیال ہونا چاہیے. اور پھر جب وہ سبزیاں گھر آتی ہیں تو ان سبزیوں اور پھلوں کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھونا چاہیے. اگر وہ آپ نہیں کریں گے اس طرح, یا کھیتوں میں ان کا استعمال طریقے سے ان کو پڑھایا لکھایا نہیں جائے گا کہ کتنی دوا ڈالنی ہے, تو وہ دوا ان سبزیوں کے اندر چلی جائے گی. اور جب سبزی ہم کھائیں گے تو وہ تو امریکن سنڈی کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی دوا, وہ پاکستانی سنڈی ہم بھی ہمارے بچوں کو بھی اس سے جو ہے وہ انفیکشن اور یہ اپلاسٹک اینیمیا اور بلڈ کینسر ہو رہے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے کینسر کے زیادہ ہونے کے ساتھ, کہ جی یہ ہر طرح کے کینسر, برین ٹیومرز میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہو سکتی ہیں بالکل. اس کے علاوہ ایک اور بیماری جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. ایک بات سر, آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ ہم لوگ اب اتنی ریز والی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ان اے سینس کہ وی آل ہیو موبائل فونس, وی بین یوزنگ اٹ, وائی فائی کنیکٹیوٹی ہر جگہ پر ہے, 3G بھی ماشاء اللہ بہت جلدی آنے والا ہے. تو یہ سب ریز اور وہ یہ نہیں ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں کیا؟ آپ نے دیکھا ہی تھا ابھی پچھلے دنوں بڑا اسکیئر پھیلا تھا, اور وہ ہوا تھا نا کہ موبائل فون کان پہ جتنا زیادہ جتنا کلوز ہوگا, تو پھر یہ تھا کہ آپ لوگ وہ وائس ایکٹیویٹڈ کریں یا ایئر فونز یوز کریں. ایئر فونز کا بھی وہی چیز وہ کہ اس سے جو ہے برین پہ ہوتا ہے, اس سے برین ٹیومرز ہو رہے ہیں, گلیوماز بن رہے ہیں, اور گلیوبلاستوماز. The thing is there is no evidence based, they haven't got enough cases to really make anything. But I think ایک جو ہمارا اصول ہے نا کہ اعتدال, I think اگر ہم ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں تو we would be safe from a lot of things. And that is I think till we get کسی کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہو تو وہ تو وہ پھر وہی کریں کہ اسپیکر آن کر کے اسپیکر پہ کریں. دیٹ از بیٹر. یا وہ جو وہ وائس فون وہ ہوتا ہے, دیٹ از بیٹر دین پٹنگ دا پلگز ان یور ایئر, اینڈ ڈیفینیٹلی مچ بیٹر دین دا بلوٹوتھ. اچھا, Bluetooth has much stronger radiations than any of the others. Very true. تو it would be better کہ آپ اس طرح کر کے just as we are conversing, تو تھوڑا سا ڈسٹینس رہے گا آپ کی باڈی سے, تو وہ ریز اتنی وہ نہیں ہوں گی. وائی فائی ریز ہیں, ایکس ریز. ہم لوگ کتنی وہ کرتے ہیں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں, میں آپ کے پروگرام کے اسے کہ کوئی پرواہ نہیں, آپ دوبارہ کر لیں.
یہ وہاں کا ہے نہیں, آپ یہاں پہ کر لیں. آپ ایکسپوز ہوئے ہیں. تو ان کو میں جو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ کہ ریڈیشنز آر ناٹ گڈ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر پچھلے اس میں وہ کر لیں, ہمیں قطعی شوق نہیں ہے اور ہم نہیں, انلیس کہ بہت ضروری ہو, چونکہ ہر اماؤنٹ آف ریڈیشن, خاص کر جو یہ بارڈرز پہ اور اس پہ یہ ریڈیشن ہے جو کہ یہ کر رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جاپان میں ایک سونامی آئی, اس سے اتنا زیادہ وہ خوف اور اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. جو ہوا جو نیوکلیئر وہ جو کریک جو تھا, دیٹ از دا تھنگ. ہیروشیما میں بچے ابھی تک جو پیدا ہو رہے وہ آپ نے دیکھا کہ دے آر میل فارمڈ اور کینسرز کی طرح کی وہ. تو دوز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو بی کیئرفل آف. یہ تو ریسرچ بیسڈ ہے اور ایویڈنس بیسڈ, جس کو ہماری ریسنٹ میڈیکل سائنس میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ 10 کلومیٹر کے یا جو ایریا جتنا قریب تھا نیوکلیئر پلانٹ کے, اس میں زیادہ کینسر دیکھے گئے ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز وچ آر فار فرام دا نیوکلیئر پلانٹ. نیوکلیئر ریڈیشنز, نیوکلیئر پلانٹس, ان کی تو بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن رہی ہے. پھر جو پیٹرول اسٹیشنز پہ ہمارے یہاں بالکل کوئی بینزین اینڈ دیز پروڈکٹس آر ویری مچ, جو اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی ماسک نہیں پہنا ہوتا, کوئی گلوز نہیں پہنے ہوتے, اور سارا فیومز ان کے جسم میں, اس کی بھی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے کینسر کے ساتھ. تو یہ چیزیں. ایک اور کینسر جس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جس کو لمفوما کہتے ہیں, بہت کامن کینسر ہے اور ہمارے پاس اس کا پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اگین الحمدللہ اس کے جو 2-3 ویریئنٹس ہیں, اگر یہ ارلی سٹیج میں آ جائے اور وہ والے ویریئنٹس ہوں کہ جن کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ ہے, تو اراؤنڈ مور دین 90% بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں فار ایور. دے آر گڈ فار ایور موسٹ آف دا ٹائم. 90% میں 90% ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں. اللہ نہ کرے 10% میں یہ ہوتا ہے کہ جی واپس بیماری آ جائے. سو اگین کہ جی جو سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے, ہم ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہو گئی, ہم لوگ بڑے اسٹرانگ بلیور ہیں کہ جی آلٹرنیٹیو میڈیسن کی بڑی امپورٹنس ہے, اور بہت سی ایسی بیماریاں کہ جس میں ہم MBBS والے ایلوپیتھک ڈاکٹرز بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ, مگر لمفوما اور کینسر اس کا ایلوپیتھک میں بہت اچھا علاج موجود ہے. اور خدا کے لیے ایک مریض ہمارے چچا کو ہوا تھا اور ان کو کیونکہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکے تھا آج سے 20 سال پہلے, تو اب ہم اپنے ابا کو یا بھائی کو یا بہن کو لے کے نہیں جائیں گے. خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چچا کو کون سا والا کینسر ہوا تھا, کیس وائز ویری کرتی ہیں کس اسٹیج میں تھا. صحیح. اچھا ایک کال ہے ہمارے پاس, یہ اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ جی شازیہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. شازیہ کیسی ہیں آپ؟ جی ہاں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے یہ ڈاکٹر فوزیہ سے اپنے سر کے بارے میں کہ مجھے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے آنکھ کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا نا دباؤ سا ہو رہا ہے, اور سر میں اتنا شدید درد نہیں ہوتا لیکن ایسا لگتا ہے بس اس کو دبا کے لیتی ہوں یا کوئی ٹھنڈی چیز لگا لوں. تو یہ شازیہ ایک منٹ, آپ کا ٹی وی سیٹ کا والیوم پلیز بند کر دیجیے, آپ کی آواز بہت عجیب سی آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, دوبارہ بتائیے. ہاں اس سے بھی ملی ہوں, ڈاکٹر فاروق سے بھی میرا علاج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن میرے ایکسرے وغیرہ سب ہو گئے, لیکن یہ تقریباً 1 سال بعد مجھے دوبارہ فیلنگس ایسی ہو رہی ہے. انہوں نے ڈپریشن بتائی تھی مجھے, پھر کاؤنسلنگ بتائی تھی, لیکن جو ہے نا ابھی پھر دوبارہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس آنکھ کے اوپر کوئی ہو رہا ہے, پھر وہ جبڑے تک کان تک آتا ہے, آنکھ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی نس پھولی ہوئی ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کا MRI تو ہوا ہوگا نا, اسکین یا ایکس رے؟ MRI انہوں نے کیا تو تھا ریفر, لیکن پھر جو ہے کاؤنسلنگ کری تھی, پھر اس کے بعد کہا تھا کہ MRI کی ضرورت نہیں ہے, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کافی کروائے تھے انہوں نے. صحیح. اور اچھا صحیح, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک اچھے نیورولوجسٹ نے آپ کو ایگزامن کر لیا ہے کہ آپ کے کوئی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے برین میں جو کنیکشنز آ رہے ہیں اور جو وہ ہیں وہ ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جب وہ سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم بلا وجہ کی ریڈیشنز یا وہ دیتے ہوئے ہم بہت وہ کرتے ہیں, خاص کر برین کے اندر. تو انلیس کہ بہت ضروری ہو ہم نہیں کرواتے, اور وہ سارے کر کے. اور دوسرے بلڈ میں بھی کچھ مارکرز ہوتے ہیں جو کہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی سیریس چیز ہے یا ایسی ہے, دماغ سے آ رہی ہے یا کہاں سے, اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اور رہا اس طرح کے جیسے کہ شدید سر میں درد اور دل چاہے کہ خاموشی ہو, اور یہ تو یہ مائیگرین کی بھی علامت ہے. اچھا جی, باقی بات ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک, تھینک یو سو مچ.
اچھا یہ وہی سر کا درد جو ہوتا ہے، اچھا وہ زیادہ پینفل نہیں، بس دبانے سے ان کو آرام رہتا ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب کوئی چیز ہے، کوئی ماس ہے، کوئی گروتھ ہے، کیا ہے؟ ہم ایک یوزلی ماس اور گروتھ جو ہے وہ اس طرح کا وہ نہیں کرتا، انٹرکرینیل اس طرح کا نہیں کرتا، تو یہ تو انہیں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ایک بات آپ سے بہت امپورٹنٹ پوچھنی، مجھے بتائیے کہ بلڈ کینسر جب ہوتا ہے تو ایک تو ہو گیا کہ پورے ہمارے بلڈ کا ہی کینسر، وہ آرگنز میں جا کر بیٹھ کے یہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، وہ جا سکتا ہے آرام سے نہیں؟ جس طرح بھی ڈاکٹر فوزیہ فرما رہی تھیں کہ دماغ میں جا سکتا ہے، لڑکوں میں اگر ٹیسٹس میں چلا جائے تو یہ اس کے بیڈ پروگنوسٹکس میں آ جاتا ہے. جو ہم بات کر رہے تھے کہ گڈ پروگنوسٹکس میں یہ کہ جی فیمیل سیکس ہے، وائٹ سیلز کاؤنٹ 50,000 سے کم ہے، کچھ سائٹوجینیٹک ان کی جینیاتی ان کی جو وہ ہے کریکٹرسٹکس وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. کچھ جینیاتی کریکٹرسٹکس ایسی ہیں، کچھ جینیاتی ایسے جس میں بہت اچھا آؤٹ کم ہے اور کچھ ایسی ہیں جس میں بہت برا آؤٹ کم ہے، تو اس میں پھر ان کو ڈائریکٹ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کے لیے لے جاتے ہیں کیموتھراپی دینے کے بعد. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر یہ سی ایس ایف میں ہے، دماغ میں چلا گیا ہے، یا ٹیسٹس میں ہے، یا کسی اور آرگن کو اس نے زیادہ انوالو کر لیا ہے، تو نسبتاً اتنا اچھا آؤٹ کم نہیں ہوتا جتنا ایسا نہ ہونے کی صورت میں ہے. خراب ورڈ ہم اس لیے یوز نہیں کرتے کہ امید رکھنی چاہیے، اور ہم نے وہ کیسز کے جن میں تمام پیچیدگیاں تھیں ان کو بھی ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بیکاز ہم لوگ جب ویسے کینسر کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی لوکلائز، یہ بلڈ تو پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، سو یو نو یو کین رول آؤٹ کہ پوری ساری جگہیں سیف ہیں کہ نہیں. یہ بڑا کامن کوشچن ہے، پیشنٹ آ کے ہمارے بلڈ کینسر ضرور یہ پوچھتے ہیں سر کون سے اسٹیج میں ہے. تو لمفوما میں تو اسٹیجنگ ہوتی ہے، لمفوما بھی خون کے بلڈ کینسر میں سے ایک ہے کہ اگر یہاں ہے اور یہاں پیٹ کی طرف نہیں گیا ہے تو بہت اچھا آؤٹ کم ہے، اگر ایک جگہ ہے، 2 جگہ ہے تو اس کے مقابلے میں کم، 4 جگہ ہے تو اب بون میرو میں بھی چلا گیا تو اور کم اچھا آؤٹ کم ہے. مگر بلڈ کینسر جو کہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیکیمیا یا ایکیوٹ مائلائڈ لیکیمیا کی ہم بات کر رہے تھے، وہ کیونکہ پورے جسم میں ہوتا ہے تو اس میں اوور آل ہی آؤٹ کم، مگر یہ کہ جیسے ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، بچوں میں یہ 80% ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑوں میں یہ 50% ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھے ڈاکٹر، اچھا ادارہ، اچھی ٹیم کی نگرانی. اچھا پھر ویسے کال موجود ہے جی، اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. ہاں جی، گڈ ہیلتھی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ سید امجد علی جعفری میرا نام ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹی وی سیٹ کا والیوم سب سے پہلے بند کیجئے. عرض یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ایلوپیتھی میں کینسر کا علاج بہت اچھا ہو رہا ہے، باقی فیلڈ میں بھی. میرے پاس بھی کچھ کیسز، یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہاں کے ڈاکٹرز نے ریفر کیا کہ بھئی انہیں رسپانس نہیں ہو رہی، تو اللہ کا شکر ہے انہیں رسپانس ہوئی ہے. تو میں ان دونوں ڈاکٹر صاحبان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی انہیں میری ضرورت ہو تو ہیلتھ ٹی وی سے میرا پتہ لے لیں اور ہم مشترکہ طور پہ کوئی وینچر کر سکتے ہیں. بس یہی ایک چھوٹی سی بات مجھے کہنی تھی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ ہم جب آلٹرنیٹ میڈیسن کی اس پہ بات کرتے ہیں تو ہی از فرام ہومیوپیتھک میڈیسن سائٹ پہ نا، تو وہاں سے بتا رہے ہیں کہ بس کیسز ریفر ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے ایلوپیتھی کے علاوہ بھی. تو وہ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں کا جوائنٹ وینچر مل کے ہی کوئی رزلٹ بھی نکال رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں یہاں آپ کا ٹی وی میڈیا ہے، عوام تک بات جا رہی ہے، بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر ٹائیفائڈ کی کچھ دوائیاں ہیں ان سے ٹائیفائڈ ٹھیک ہوتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی اور کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا، میں اس کو ٹائیفائڈ کی ہی دوا کے لیے لے گا. یہ تو ہے. یا آپ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو ٹائیفائڈ کے لیے یا ملیریا کی جو دوا ہے وہی دیں گے. دا سیم وتھ کہ بلڈ کینسر بچوں میں اگر 80% ٹھیک ہوتا ہے، برین کا ٹیومر جو ہے وہ سرجری اور ریڈیشن کر کے بہت اچھے اس کے آؤٹ کمز آ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے بھائی بہن کو کسی آلٹرنیٹیو میڈیسن میں، آلٹرنیٹیو میڈیسن جب آتی ہے جب ایلوپیتھک یا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ فیل ہو جاتی ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ سوری ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یقیناً اس وقت پھر ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن والوں کو انوالو کرتے ہیں. ٹھیک صحیح سر، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کہنے کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. یوز بریک کا وقت ہے جی، بریک کے بعد ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم واپس آ رہے ہیں.